ایک طرف دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، لیکن جب دوسری طرف دیکھتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں۔ خوش تو اس لیے ہوتا ہوں کہ الحمدللہ جس مقصود کے لیے ہم آئے تھے وہ کسی نہ کسی حد تک ہم پا چکے ہیں، لیکن جب دوسری پہلو کو ہم دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ اور پریشانی کیا ہے؟ وہ انہی دوستوں، احباب اور اساتذہ کا جو وصل ہمیں حاصل تھا وہ وصل فصل سے تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن بھائیوں، دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر معاملہ کو اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تینوں طرف جب میں دیکھتا ہوں تو سارے افسردہ اور سارے پریشان ہیں۔ اگر دونوں پہلو کو ہم دیکھیں گے تو ان دونوں حالتوں میں ایک درمیانی حالت نکل آئے گی اور وہ حالت صحیح ہوگی۔ اس لیے جو بھی یہاں آ رہا ہے تو وہ رلا رہا ہے، کوئی نہیں ہنسا رہا۔ اس لیے اگر ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ اور اپنے دوست احباب سے جدا ہو رہے ہیں تو اس طرف بھی تو دیکھ لو کہ الحمدللہ ہم اپنے مقصود کو پا کر جا رہے ہیں۔ اور اس بات پر ناراضگی کی بات تو ہے کہ ہم اپنے اساتذہ اور اپنے دوستوں سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات کی طرف بھی دیکھ لیں کہ ہم اگر اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ ان کے ساتھ وفا ہے، اور اگر ہم وفا کریں گے تو اس میں کوئی غم کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا محمد سلیم خان صاحب۔ سلیم خان تشریف لائیں گے۔ مولانا محمد آصف ٹنڈولیاری۔ مولانا نصیب اللہ خان صاحب۔ اس سے قبل مولانا آصف صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ محمد آصف۔ السلام علیکم۔ یہ ساتھی مذاق اڑا رہے ہیں، میرے کو رونا اچھا۔ بہرحال میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، بات چیت تو آتی نہیں مجھے اور نہ ہی فنکاری آتی کہ فنکاری کر لوں۔ بہرحال جو ہے بہت سارے ساتھیوں کے حقوق ہوں گے، مشہور آدمی ہوں، بہت سارے ساتھیوں کے حقوق ہوں گے اور مجھ پر یقیناً ہیں بہت سارے ساتھیوں کے۔ میرے ذمہ جن ساتھیوں کے تھے میں تو انہیں معاف کرتا ہوں، اور جن ساتھیوں کے یہ میرے اوپر ہیں میں پہلی گزارش سے یہی کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے وصول کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیں اور مجھے بھی توفیق دیں اخلاص کی آئندہ کی زندگی کے لیے۔ اب تک تو جو ہم نے کیا وہ سب کے سامنے، یعنی بے پرواہی کے ساتھ، لاوبالی کے ساتھ زندگی گزار دی۔ آئندہ کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنی دعاؤں کے اندر خصوصی طور پہ یاد رکھیں۔ اور یہ میں نے میرے ذمہ جس ساتھی کے بھی حقوق تھے وہ میں نے معاف کر دی، اور جن ساتھیوں کے میرے ذمہ حقوق ہیں وہ مجھ سے وصول کر لیں۔ باقی جو معاف کرنا چاہیں انہیں بھی اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا نصیب اللہ صاحب۔ نصیب اللہ کرکی۔ السلام علیکم برادران اسلام، عزیزان ملت، میرا عزیز ساتھیوں اور ہمدرد ساتھیوں، سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ میرا تو ایسا ہی حالت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے حقوق کو کیسے سنبھالوں۔ بہت غلطیاں ہوئی ہے، بطور خاص میں 2-3 ساتھیوں کے نام لے رہا ہوں جو ابھی اس محفل میں ابھی بالفعل اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور ابھی بالفعل جاتا ہوں اور باقی ساتھیوں سے عموماً معافی کی طلبگار ہوں اور اپنی طرف سے سارے حقوق کو معاف کرتا ہوں۔ اور وہ 2-3 ساتھی ہے، ایک ہے عبدالودود افغانی، اور دوسرا ہے انوار الدین، اور تیسرا ہے شمس الرحمان۔ اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں مولانا عطاء الرحمان صاحب ثوابی۔ مولانا عطاء الرحمان ثوابی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 2 باتیں صرف عرض کرنی ہے، زیادہ مقفع مسجع الفاظ تو آتے نہیں، صرف ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم، جن کو آپ جانتے ہیں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب دامت برکاتہم نے ان کے بارے میں آیت من آیات اللہ فرمایا۔ تو دور تفسیر کے اختتام میں فرمایا کہ دیکھو میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن میں نے اکابر علماء دیوبند کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، لہٰذا میں تم کو بھی یہی کہتا ہوں اور یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اکابر علماء دیوبند کو نہ چھوڑنا۔
کیونکہ جتنے تخلی عن الرذائل و تحلی بالفضائل، جتنے بھی صفات ہے اور جتنے بھی مقصود ہے آپ کو حاصل کرنا ہے وہ اکابر علماء دیوبند سے آپ کو ملے گا۔ دوسری بات، سر مولانا اسلام اللہ صاحب نے فرمایا کہ بعض ساتھی رلا رہے ہیں، بعض ساتھی ہنسا رہے ہیں، تو یہاں دو جہتیں ہیں، ایک جہت سے تو رونا چاہیے ہے اور دوسری جہت سے وہ خوش ہونا چاہیے۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ ہمارے اتنے اچھے اچھے اساتذہ، اتنے پیارے پیارے ساتھی جن کے بارے میں حضرت ناظم صاحب نے فرمایا کہ واقعتاً اولیاء ہیں، ان کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے تو واقعتاً یہ افسوس کا مقام ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے کہ ہم یہاں سے سفر کر رہے ہیں تو ہماری ترقی کا یہ واقعتاً یہ پہلا نمبر منزل ہے کہ ہم ترقی، اسی بنا پر وہ فرمایا کہ در و دیوار پہ حسرت کے نظر رکھتے ہیں، در و دیوار پہ حسرت کے نظر رکھتے ہیں، خوش رہو اہل مکتب ہم تو سفر کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا غلام سرور صاحب افغانی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال اللہ تعالی والعافین عن الناس۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم تو اس عظیم جامعہ اور مدرسہ علمی میں اور ایک کلاس میں ایک گھر کے افراد کی طرح زندگی گزارے ہیں اور ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، حقیقتاً بہت سے ساتھیوں کو ہم نے غیبت بھی کیا ہے خصوصاً، لیکن لہذا اپنے ہم غلطی کو اعتراف کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں، درخواست ہے کہ صرف محض اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف فرمائیں اور جو حقوق ہم سے وابستہ ہیں ہم اچھے دل سے معاف کرتے ہیں۔ باقی ہمارے سامنے اساتذہ کرام کی قیمتی نصائح اور مخلص ساتھیوں کی نصائح موجود ہیں، کوئی لمبی تقریر کرنے مقصود نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ اب تشریف لائیں گے مولانا عبدالشکور صاحب، لیکن یہ آپس کی باتیں اور شور مناسب نہیں، اور دوسری بات کہ جن سے ناراضگی ہو یہاں پر ان کا نام لینا یہ بھی مناسب نہیں، البتہ بعد میں ان سے معافی مانگا جائے، اجمالی طور پر معافی مانگے اور خصوصی بعد میں، اور اگر پھر بھی وہ بات نہ کرے یا ناراض ہو تو پھر مجھ سے رابطہ کر لیں، ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے اور پھر ترتیب بنائیں گے۔